دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ تلبیہ کو ہم پڑھا کریں۔ جی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت، بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں، تمام بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ کا مختصر ترجمہ ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تلبیہ پورے جوش و جذبوں کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ بس اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ کوئی ضروری بات کرنا ہے تو وہی کریں، ورنہ بیکار فضول کی باتیں نہ کرتے بیٹھیں۔ خالی بیٹھیں، آپ تلبیہ پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، تلبیہ، بس یہی آپ کا ورد ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ کی فلائٹ جدہ پہنچ جائے گی، پھر ایئرپورٹ کے تمام وہ اصول و ضوابط جو بھی ہے وہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ بس میں سوار ہوں گے اور اپنے ہوٹل آ جائیں گے، اگر ہوٹل آنے تک آپ کو تھکان ہو جاتی ہے تو فوری آپ عمرے کے لیے نہ گئے، تب بھی آپ آرام ہوٹل میں کر سکتے ہیں۔ 1.5-2 گھنٹے، 2-4 گھنٹے آپ آرام کر کے جی اس کے بعد بھی آپ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو احرام کی حالت میں جی آپ سر پر کپڑا یا منہ پر کپڑا وغیرہ ڈال کر نہ سوئے۔ البتہ کسی کا اگر احرام کچھ میلا ہو گیا ہے تو وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، ہوٹل پر پانی وغیرہ نہا کر یا فریش ہو کر وہ احرام کو دوسرا احرام بھی پہن سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پانی نہاتے وقت، غسل کرتے وقت کوئی صابن وغیرہ آپ استعمال نہ کریں، خوشبودار چیز استعمال آپ ہرگز نہ کریں، اور سر پر اس طرح کپڑا ڈال کر آپ کو سر نہیں پہنچنا ہے، کیونکہ سر پر آپ کو کپڑا نہیں لینا ہے، چہرے پر کپڑا، ایسے پانی نہا کر اس کو سر کے بال ایسے سوکھنے دے دیں آپ۔ تو پھر اس کے بعد اب جب آپ آرام وغیرہ کر کے پھر آپ عمرے کے لیے نکلیں گے، ہوٹل سے اپنے حرم پاک کو آپ جائیں گے۔ حرم شریف میں جب آپ داخل ہوں گے، جی باب السلام سے داخل ہوں یا کسی اور دروازے سے بھی آپ داخل ہوں، لیکن جب کعبۃ اللہ شریف کے پاس جائیں گے تو پہلی نگاہ اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی پہلی نگاہ آپ کی کعبۃ اللہ شریف کے اوپر پڑے گی، یا اللہ کا فضل آپ پر ہو گیا، آپ نظر ہٹائے بغیر اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادیں مانگے، دعائیں مانگے، تو کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جیسے ہی پڑتی ہے، دعا جو بھی بندہ مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ قریب جائیں کعبۃ اللہ شریف کے، تو وہاں پر حجر اسود کے بالکل سیدھا ایک گرین لائٹ لگی ہوتی ہے۔ وہ گرین لائٹ کے پاس سے آپ کو طواف کے چکر شروع کرنے ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف آپ کی نشانی کے سہولت کے لیے وہاں پر لگائی گئی ہے، ویسے تو کعبۃ اللہ شریف کے حجر اسود کے سیدھا کھڑے ہو کر وہاں سے آپ کے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ آئیں، اب یہاں سے آپ کا عمرہ شروع ہونے والا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے پاس جو حجر اسود ہے، حجر اسود کا آپ دیدار کریں جی۔ اب طواف کی نیت کر لیں طواف کرنے کے لیے، اور حجر اسود کا بوسہ دے کر آپ کو طواف کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ شریف کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، حجر اسود کو بوسہ نہ دیں، کیونکہ وہاں پر لوگ عطر لگاتے ہیں، تو آپ عطر اگر آپ کے ہاتھ کو احرام کو لگ جائے گا تو آپ پر دم لازم آ جائے گا، تو لہذا دور ہی سے حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام کس کو کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کر اس طرح دونوں ہاتھ کعبۃ اللہ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، لگانے کی طرح اشارہ کریں، اس طرح چوم لیں، تو آپ کا یہ استلام ہو گیا، گویا کہ آپ نے حجر اسود کو چوم لیا۔ یہ کہہ کر آپ اپنا طواف شروع کریں گے۔ یہاں سے حجر اسود کے سیدھا جو گرین لائٹ ہے وہاں سے آپ کے طواف کا آغاز ہوگا۔ اب آپ پہلی چکر لگا رہے ہیں، تو اب یہ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات یہ غور کر لیں کہ جو آپ نے تہبند بنا ہوا ہے احرام کا، اوپر سے چادر ڈالی ہوئی ہے، جو چادر آپ کی ہے اس چادر کو آپ کیا کریں گے، اپنے بغل کے نیچے سے لے کر کاندھے کے اوپر سے اس طرح لے کر، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بغل کے نیچے سے آپ ادھر سے ڈالیں گے، اس کو استباء کہتے ہیں، یہ اس طرح، یعنی کہ آپ کا یہ مونڈا آپ کا کھلا ہونا چاہیے طواف کرنے کے دوران۔ اب آپ پہلی چکر آپ
طواف کی شروع کر رہے ہیں تو اس میں مرد حضرات کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ رمل کریں گے۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ مرد حضرات جو ہے وہ پہلے 3 چکر طواف کے وہ بالکل اس طرح تیزی سے چلیں گے، سینہ تھوڑا سا چوڑا کر اور اپنے پنجوں پر، پیروں کے پنجوں پر چلیں گے اور تھوڑا تیزی سے پہلوان کی طرح چلیں گے۔ یہ سنت ہے 3 چکر پہلے مرد حضرات، عورتیں نہیں۔ پھر باقی کے 4 چکر تو نارمل انداز میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تیز چلنے میں، تھوڑا سا دوڑنے میں کسی کو تکلیف یا دھکا لگنے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ کو اس طرح نہیں، بلکہ تھوڑا سا اکڑ کر آپ چلیں گے 3 چکر، تو یہ آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ تو اب رہی بات دعاؤں کی، تو دعائیں مختصر جو بھی آپ کو یاد ہے مسنون دعائیں، وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا پہلا چکر طواف کا شروع ہوا گرین لائٹ سے، پھر جب آپ پلٹ کر ادھر آئیں گے تو حجر اسود سے پہلے ایک کونا ہوتا ہے، وہاں پر بھی حجر اسود کی طرح ایک نشان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس کو مستجاب کہتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے فرشتے دعا کرنے والوں کے لیے آمین کہتے ہیں اور فرشتے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم کو دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کر لیں، کیونکہ اس دعا میں بڑی پیاری اور جامع یہ دعا ہے، اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے، آخرت کی بھلائی بھی اس دعا میں مانگی گئی ہے۔ اس دعا کو آپ پڑھیں۔ پھر جب آپ اس گرین لائٹ کے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ کا 1 چکر طواف کا مکمل ہو گیا۔ ایسے آپ کو 7 چکر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 1 چکر آپ کا مکمل ہو گیا، پھر آپ حجر اسود کی طرف دیکھیں گے، پھر آپ استلام کریں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر پھر دوسرا چکر آپ لگائیں گے، پھر آپ اس گرین لائٹ کے پاس پہنچیں گے، یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر آپ لگائیں گے، 7ویں چکر پر بھی آپ اس طرح استلام کریں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کر آپ 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے، طواف آپ کا مکمل ہوا۔ ابھی آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ آئیں گے ملتزم کے پاس۔ ملتزم یہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر غلاف نہیں ہوتا، دیوار نظر آتی ہے کعبے کی، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ وہاں پر چمٹ کر دعا کرنے کا حکم ہے، سنت ہے، اور جو بھی دعا وہاں پر مانگی جاتی ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر تو کعبۃ اللہ شریف کے قریب آپ کو کیونکہ نہیں جانا ہے، کیونکہ وہاں پر عطر وغیرہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے سیدھا آپ پیچھے ہٹ کر وہاں پر دعا کر لیں۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نفل نماز 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں مقام ابراہیم کے پاس، چونکہ وہاں پر وہ کھڑے ہوئے نہیں دیتے آپ کو، وہاں پر نماز پڑھنا نہیں دیا جاتا، تو تھوڑا پیچھے ہٹ کر اسی مقام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا وغیرہ کر لیں ملتزم کے پاس سیدھ میں کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد پھر آپ جائیں زمزم کے پاس، پانی آب زمزم آپ پئیں۔ آب زمزم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم جس مقصد سے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے، جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے آب زمزم۔ اور منافق آب زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتا، اور مومن پورا سیر ہو کر پیتا ہے۔ تو مومن جب پیتا ہے تو سیر ہو کر پیتا ہے۔ جب آپ آب زمزم پئیں گے تو آپ کے اندر ایک توانائی آئیں گی، آپ کی تھکان اتر جائے گی۔ آب زمزم کے اندر اتنی غذائیت ہے کہ بندہ جب آب زمزم پیتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے، اور بیمار پیتا ہے شفا یابی مل جاتی ہے۔ الغرض بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو آپ پیٹ بھر کر آپ اچھے سے زمزم آپ پی لیں۔ اس کے بعد آپ کی جو اہم رکن کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے سعی، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا، اس کو کہتے ہیں سعی، جو کہ واجبات میں سے ہے۔ آپ پہلے صفا پہاڑی پر کے نشان مقام پر چلے جائیں اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف دیکھ کر سعی کی آپ نیت کر لیں، اور صفا سے آپ کے چکر شروع ہوگا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح کے 7 چکر، آخر چکر آپ کا مروہ پر ہوگا، آخر چکر آپ لگا لیں۔ اور اس میں صفا و مروہ کے درمیان بھی کچھ گرین لائٹس لمبی لگی ہوتی ہے، اس کے درمیان جب گرین لائٹ جب شروع ہو تو آپ مرد حضرات دوڑنا چاہیے، تھوڑا تیزی سے وہاں سے گزرنا چاہیے، پھر اس کے بعد پھر آہستہ آپ جانا ہے۔ تو صفا و مروہ کے درمیان آپ جو چاہے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو ضروری
آپ کو یاد ہے درود پاک اور اذکار وغیرہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر صفا و مروہ کی سعی مکمل ہونے کے بعد مروہ پر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر اگر نماز کا وقت ہو تو پڑھیں، ورنہ اگر نہ بھی پڑھیں چونکہ یہ نفل ہے تو بھی چلے گا۔ لیکن اس کے بعد جو اہم اور ایک حصہ آپ کا عمرے کا باقی ہے وہ ہے حلق کرانا، کیونکہ طواف ہو گیا، احرام کی پابندیاں آپ نے کی، طواف آپ کا ہو گیا، صفا و مروہ کی سعی آپ نے کی، اب ہے اہم حصہ حلق کرانا۔ اس میں کچھ لوگ کوتاہی کرتے ہیں، جی تھوڑے بہت ادھر کے بال، تھوڑے ادھر کے بال، تھوڑے ادھر کے بال اس طرح کٹ کر کے بس چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہو گیا۔ ایسا نہیں، حلق کرانا چاہیے یا کم از کم قصر کرانا چاہیے۔ قصر کہتے ہیں ایک پور کے حصہ آپ بال کا کم کریں یا حلق کرا لیں۔ حلق کرانا آپ کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ تو جب تک آپ حلق نہیں کرائیں گے اس وقت تک آپ احرام کے پابندیوں سے باہر آپ نہیں نکلے، عمرہ آپ کا مکمل نہیں ہوا۔ اس میں اگر آپ کوتاہی کریں گے یا کوئی حلق حلق کرانے سے پہلے آپ کچھ خوشبو وغیرہ استعمال کر لیں گے یا کچھ اور مسئلہ اگر ہو جائے گا تو پھر آپ پر دم لازم آئے گا۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں۔ جیسے آپ حلق کرا لیں گے تو آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ عمرہ ادا کر چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے گا اور آپ کو عمرے کی مکمل فضیلتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اب وہ حلق کرانے کے بعد اب ہوٹل وغیرہ جا کر آپ پھر غسل کر کے آپ نارمل کپڑے آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن یا اسی دن شام میں یا 2 دن کے بعد آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہوٹل سے آپ احرام باندھ لیں اور مسجد عائشہ کو جائیں، وہاں پر جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے عمرے کی نیت کر لیں، پھر حرم پاک آئیں، پھر جس طرح میں نے بھی طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ سے آپ عمرہ ادا کر لیں۔ اگر مسجد عائشہ جا کر بھی احرام باندھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہاں جا کر پھر جو نارمل کپڑے ہوتے ہیں اس کو سنبھالنا کرنا اس طرح کے باتیں لازم آتی ہیں، تو لہٰذا آپ ہوٹل ہی سے آپ احرام پہن لیں، پھر وہاں سے مسجد عائشہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں سے نیت کر کے آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو یہ عمرے کا مختصر طریقہ تھا۔ مزید اس میں کچھ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہے، کچھ شکوک و شبہات ہیں تو آپ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے مولا ہم سب کے عمروں کو اور مولا ہماری ان ارکان کو قبول فرما، ہمیں بار بار عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حج مقبول کی سعادت نصیب فرما، مولا ہم کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔